آج ملتان میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں شازیہ بی بی سے پچھلے 20 سال سے گنے کا رس بیچ کر اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ پریشانیاں بہت ہیں، زندگی بہت مشکل ہے۔ 2500 کماتے ہیں، وہ گھر خرچہ ہو جاتا، پھر بچوں کا خرچہ ہوتے ہیں۔ سامان چھوڑیے، اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوری۔ کہنے کو تو صنف نازک ہے لیکن ہمت اور بہادری کی عظیم مثال قائم کرتی ہے۔ بیٹا جوان ہوا، پال پوس کے بڑا کیا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، شوہر بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ اس مہنگائی کے زمانے میں شازیہ بی بی اپنی 6 بیٹیوں کا پیٹ پال رہی ہے اور ان کی شادی کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت کوشش کر رہی ہے۔ آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں کس طرح گزارا کر رہی ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی، بڑے بڑوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میرے سے علاوہ بڑوں بڑوں کی پٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، ملتا ہے کبھی نہیں آتا۔ پریشانیاں بہت ہیں، زندگی بہت مشکل ہے۔ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو دیکھ کے صبح آتے ہیں، گنے صاف کرتے ہیں، پھر دکان لگاتے ہیں، پھر بناتے ہیں۔ وہ 2500 کماتے ہیں، وہ گھر خرچہ ہو جاتا ہے۔ پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہو گئی زندگی۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پورے پاکستان کی زندگی بہت مشکل میں ڈال دی ہے، آج 20 سال سے بہت مشکل میں ڈال لی ہے۔ کوئی ایماندار بندہ ہے، میں ان پڑھ عورت ہوں، میرا جینا مشکل ہے تو اور لوگوں کو کیسے ہوگا؟ میرا 1500 مشین پہ لگ جاتا ہے، پیٹرول ڈالتی ہوں، موبلائل ڈالتی ہوں، گھر کا ہوتا ہے، پھر بل ہوتے ہیں۔ بیٹا بہت مشکل ہے، بڑوں بڑوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ملتان میں، لیکن یہ حکومت والے کریں تو یہ کر سکتے ہیں۔ سامان چھوڑیے، اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ بیٹا کیوں چھوڑ گیا ہے؟ بیٹا کہتا تھا میں نے علیحدہ پیسے کمانے ہیں، اپنی شادی کے لیے اکٹھے کرنے ہیں۔ باپ نے جواب دے دیا، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ تمہاری شادی کرتا ہوں۔ آنے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ وارث سے میں خود کما کے جو ہوگا میں دے دوں گی، لیکن یہ پورا پاکستان کی بڑی بڑی لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہم لوگ زندگی مشکل ہو گئی ہے بیٹا، زندگی گزارنا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لیس کرتے، سستی کرتے، نہ اپنی ایمانداری سے چلاتے ہیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے کسی سے لڑائی نہیں ہے، میں نے کوئی حکومت کی سیٹ نہیں لینی، کوئی پوچھنے نہیں آتا، کوئی امداد تو امداد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنا رزق حلال کما کے کھا رہی ہوں، اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، اور سب لوگ روڈ پہ آ جائیں گے، مانگنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کی بیٹیاں باہر آ جائیں گی، روڈوں پہ آ جائیں گی، اچھا نہیں لگتا۔ ذرا مہنگائی کم کرتے تو روزگار اچھا بن جاتا۔ یہاں سے جو گاڑیاں گزرتی، اتنے یہ مشہور روڈ ہے، بڑا روڈ ہے چوک سے باز والا، یہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں، تو کبھی کسی نے مدد نہیں کی، کبھی کوئی امداد کے لیے نہیں آیا کہ اماں آپ اس کڑی دھوپ میں یہاں پہ محنت کر رہی ہو، کام کر رہی ہو، ہم آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کوئی آج کے دور میں 10 روپے دے کے راضی نہیں ہے، کوئی امداد تو امداد کوئی پوچھ کے راضی نہیں ہے۔ اماں کس حال سے کھڑی ہے؟ آخر تو عورت ذات ہے، کس لیے کھڑی ہے؟ یہ ہر بندے کی چیخیں نکل گئی ہیں، جس کا 1000 روپے کا پیٹرول ڈلتا ہے تو اس کا 3000 کا ڈلتا ہے۔ اپنا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو میرے سے کیا پوچھیں گے؟ تو اماں یہ سارا خرچہ نکال کے پیٹرول کا، گنے کا، کتنی بچت ہو جاتی ہے؟ 200-300 بچ جاتے ہیں، چھوٹا موٹا کبھی دال پکا لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، 300 جگہ 400 کا پیٹرول ڈل گیا، 4000 لگاتے ہیں دکان پہ، پھر 2000 بڑھتے ہیں۔ سردیوں میں کام نہیں ہوتا، پھر کیا کریں؟ گزارا تو کرنا ہے نا، اوکھے سوکھے، اب کس کہاں سے مانگے؟ سردیوں میں کیا کرتی ہے جب یہ گنے کا کام نہیں ہوتا؟ گرمیوں میں تو بہت زیادہ چلتا ہے، آگے اب سردیاں آنا شروع ہو گئی ہے، تو سردیوں میں کیا کریں؟ سردیوں میں پھر گاجر کا میں ساتھ لگا دیتی ہوں، اپنی ایمانداری سے کماتی ہوں، میرے بہن بھائی بیٹا بیٹا کر کے سب کو جوس دیتی ہوں۔ گنے کا جوس جرکان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جو بےایمانی سے کرو نا سب بےایمانی میں چلا جاتے ہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ ہمیں ماں باپ نے ایمانداری سکھائی ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، بھائی ہے نہیں، میرا کوئی ہے نہیں پوچھنے والا، کوئی سر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا۔ اتنی مہنگائی ہے، 6 بچے ہیں، 6 بچیاں ہیں آپ کی، تو کیا دیکھتی ہے ان کی شادی ہوگی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، یہ لوگ تو مدد کرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں، اپنے اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں جو ان کے اہلکار ہوتے ہیں۔ مجھے تو کوئی کسی سے امداد نہ ملی، نہ مجھے کسی سے پیسہ ملا، تو اللہ مدد کرے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا نا آسان ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی سے مانگوں، بھیک مانگوں،
जो अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है, मेरा ईमान कायम है, मुझे अल्लाह ताला देगा, इंशाअल्लाह मेरे फर्ज अदा हो जाएंगे। जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्या आप इतने मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रही है, अपना और अपनी बच्चियों का इतनी मुश्किल हालात में भी गुजारा कर रही हैं, मांग नहीं रहे बल्कि अपनी मेहनत कर? भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, रिस्क के हलाल कमा रही हूँ, किसी से भीख नहीं मांगती, किसी से उधार नहीं उठाती। किसी हुकूमत ने मुझे 20 साल से किसी ने मदद नहीं की। वो अपने अपने बंदों को कर देते हैं, अपने अपने कुर्सी वालों को देते हैं, हम लोगों को तो नहीं देते। ईमानदारी से हमारा पाकिस्तान चले ना, सब ईमानदार हो जाए ना, जरूरत नहीं है पैसे लेने। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना शाज़िया बीबी की कहानी, आपने सुनी किस तरह शाज़िया बीबी पिछले 20 साल से गन्ने का जूस बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है, मेहनत मजदूरी करती है, किसी से भी भीख नहीं मांगती। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि मेरी कुछ इमदाद की जाए ताकि मैं अपने बच्चों की जो है शादी कर सकूं, उनका फ़र्ज़ अदा कर सकूं, क्योंकि इनका कहना है कि पिछले 20 साल से किसी भी हुकूमत ने इनकी कोई मदद नहीं की। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।